بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری قسط ہے کہ آخری سزا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ملی تھی۔ میں نے کچھ آوازیں سنی جیسے لوگ آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے ہوں۔ ایک تو امیہ تھا، مگر یہ ایک اور ذرا دھیمی سی آواز کس کی تھی؟ میں نے آنکھیں کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر سورج جو اس وقت اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ آگ برسا رہا تھا مجھے چندھیائی دے رہا تھا۔ کچھ رقم کا ذکر ہو رہا تھا۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی، مکے کا معمول تھا۔ مکے میں دولت کمانے کا شوق وبا کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں دوبارہ سو جاؤں اور پھر غلام کی حیثیت سے کبھی نہ جاگوں، کبھی نظر نہ آؤں ان لوگوں کو، کبھی ان کی آوازیں نہ سنوں۔ اب میں وہ جان گیا تھا جو آج سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ اللہ رحیم و کریم جب کسی کو اس دنیا سے اٹھاتا ہے تو اس کے عمل میں نرمی ہوتی ہے، لیکن انسان جب اپنے کسی ساتھی کی جان لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے نہایت اذیت ناک منصوبے بناتا ہے، مگر اس کڑے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شامل حال رہتا ہے۔ میری اس آزمائش کی گھڑی میں وہ میرے ساتھ بھی تھا۔ اسی نے تو اسی آزمائش پر پورا اترنے کے لیے مجھے ایک خاص شعور دے کر اپنے کرم سے نوازا۔ اب میرے کانوں میں ایک تیسری آواز آئی، بڑی جانی پہچانی آواز۔ ابو جہل مجسم اختیار بنا تحکمانہ انداز میں کہہ رہا تھا، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے کہ غلام کو سزا ختم ہونے سے پہلے خریدا یا بیچا جائے۔ میں نے اپنے حواس قائم کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ امیہ تھا، یہ غلام تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ اگر ابو بکر اس کی لاش کا 100 درہم دیتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ابو بکر، اچھا یہ تھی وہ دھیمی سی آواز جو میں نے کچھ دیر پہلے سنی تھی، مگر ابو بکر یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ دھوپ کی شدت کے باوجود میں نے آنکھیں کھولی اور اس چھوٹے سے عمل کے لیے مجھے لگا جیسے میں نے اپنے سارے جسم کا زور لگا دیا ہو۔ دھوپ کے دہکتے جہنم کے اس پار مجھے امیہ کی آواز آئی۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، غلام زندہ ہے، زندہ ہے، میں نے ابھی اسے حرکت کرتے دیکھا ہے۔ وہ نہایت تیزی سے میرے قریب آیا اور سرگوشی کے سے انداز میں میرے کانوں کے پاس منہ لا کر بولا، سانس لے اے بدبخت، سیاہ فام حیوان سانس لے۔ سارا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ شخص جو گھنٹوں سے میرے خون کا پیاسا تھا مجھے زندہ رہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ دیکھا جائے تو زندگی میں ہنسی کم اور ہنسنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ امیہ پھر کچھ کہہ رہا تھا۔ ابو بکر، غلام نے اپنے جسم کی حرکت سے اپنی قیمت چھڑا لی ہے۔ اب 100 میں نہیں 200 میں سودا ہوگا۔ 200 درہم میرے حوالے کرو اور لے جاؤ اسے۔ میرے اوپر رکھے ہوئے بھاری پتھر ہٹا لیے گئے، میری مشقیں کھول دی گئیں۔ بلال ایک بار پھر بکا، ایک بار پھر خریدا گیا، لیکن اس بار صرف 1 منٹ کے لیے۔ ایک نوجوان نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میری آنکھیں خون اور آنسوں سے اتنی دھندلائی ہوئی تھیں کہ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر میں میری نظر ٹھہری تو میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ زید بن حارثہ نے کہا، بلال اب تم آزاد ہو۔ میں خاموش رہا۔ اس ایک فکرے کے بعد میں کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ ادھر امیہ لہک لہک کر اپنی رقم گن رہا تھا۔ اس کی ہنسی تھی کہ تھم ہی نہیں رہی تھی۔ ابن ابو قحافہ، تم نے اس کے 200 درہم دے دیے، میں نے تو اسے 100 روپے میں بھی بیچنے کے لیے تیار تھا۔ اس پر ایک کہکا گونجا۔ اب میں نے ابو بکر کو دیکھا، ایک شخص جس کا چہرہ قندیل کی طرح روشن تھا۔ امیہ، دھوکہ میں نے نہیں تم نے کھایا ہے۔ مجھ سے پوچھو تو یمن کی بادشاہی بھی اس کے آگے ہیچ ہے۔ کیا میری قیمت واقعی اتنی بڑھ گئی تھی؟ میری ٹانگیں لرز رہی تھی، چلنا تو درکنار، میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو بکر نے مجھے ایک بازو سے پکڑا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے سے، اور مجھ نیم مردہ کو آدھا راستہ چلاتے اور آدھا تقریباً گھسیٹتے ساتھ لے گئے۔ 5 دن تک میں ابو بکر کے گھر ایک تاریک کمرے میں بے ہوش پڑا رہا۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہوش بھی آ جاتا تھا، مگر زیادہ عرصہ بے ہوشی طاری رہتی تھی۔ میرے بستر کے گرد سرگوشیاں کرتے ہوئے مجھے مرہم لگاتے، تیل مرتی اور میرے بدن پر ٹھنڈے بھاپے رکھتے۔ ایک بار مجھے ہوش آیا تو میں نے کمرے کے ایک گوشے میں کسی کو عبادت کرتے دیکھا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔
چھٹے دن صبح کے وقت میں چند قدم اٹھانے کے قابل ہو گیا۔ میں اپنے قدموں پہ چل کر باہر کھلی فضا میں آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً ایک بکری لائے اور میرے سامنے اس کا دودھ دھو کر مجھے پلایا اور پھر بولے، اللہ کے رسول متواتر 3 دن تک تمہارے کمرے میں جا کر تمہاری صحت کی دعا کرتے ہیں، جب تک تمہارا بخار نہیں اترا۔ تو انہوں نے دعائیں جاری رکھیں۔ تمہاری صحت پر وہ اتنے خوش تھے کہ میں نے کبھی کسی کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ وہ کہتے تھے، بلال اسلام میں داخل ہو گیا ہے، کل ہم دونوں اس کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے بھی 6 غلاموں کو آزاد کرا چکے تھے، جن میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا 7واں شخص تھا، کچھ کہتے ہیں کہ 9واں، لیکن میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں سابقون الاولون میں تھا۔ بہت بڑا اعزاز تھا یہ ایک بے نوا غلام کا۔ میری اوقات کی کیا تھی؟ میں وہی تھا جو ایک پتھر کے نیچے پڑا پایا گیا تھا۔ دربار رسالت میں دوسرے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ان کی خدمت میں لے گئے۔ ان کی کشادہ پیشانی ان کی اعلیٰ ظرفی اور نجابت کا مظہر تھی۔ ان کی مسکراہٹ روح میں خوشیوں کی لہر دوڑا دیتی تھی۔ ان کی خوبصورت متناسب آنکھوں کی سیاہی میں گہرے بادامی رنگ کی ہلکی سی آمیزش تھی۔ رات ہلاتے تھے تو مضبوطی سے، اور اس وقت تک گریف ڈھیلی نہیں کرتے تھے جب تک دوسرا ان کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ زمین پر ان کے قدم اتنے ہلکے پڑتے تھے کہ لگتا تھا پانی پر چل رہے ہوں۔ پیچھے دیکھنے کے لیے مڑتے تھے تو صرف گردن نہیں موڑتے تھے بلکہ کمر سے ان کا سارا جسم ہی ساتھ مڑتا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اللہ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں پہلی مرتبہ ان سے ملا تو وہ تنکوں کی ایک سادہ سی چٹائی پر اپنے امزاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بچے تھے، ان کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کوئی برا آدمی ہے کیا؟ نہیں علی نہیں، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور مجھ سے بغل گیر ہو گئے اور مجھے گلے لگائے لگائے فرمایا، بلال جب تک دنیا قائم ہے یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ اسلام کی راہ میں اذیت برداشت کرنے والا پہلا شخص تم ہو۔ ان کے گرم گرم آنسو میرے چہرے پر گر رہے تھے۔ جب میرے ماں باپ اللہ کو پیارے ہوئے تھے، یہ پہلے شخص جن کی محبت بھرے آنسو میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے ایک گھڑے کی تہ سے باحفاظت نکال لیا ہو، لیکن اس کے باوجود میرے لیے یہ لمحہ خوشی کا نہیں تھا۔ میری خوشی کا کیا محل تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک بار تھے، کائنات کے سب سے پاک صاف دل میری وجہ سے غمزدہ ہوا تھا۔ یہ بات میری فہم سے باہر ہے کہ نصارہ اس بات میں کیا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے روئے تھے۔ مجھ ناچیز کی سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ کسی پیغمبر کو رنجیدہ کرنا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ سب مجھے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے لیے آنسو بہائے، تجھے بہت بڑا مرتبہ حاصل ہوا، تو نے بڑی منزلت پائی، لیکن مجھے ان سے اختلاف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ چٹائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس بات پر میں چونک گیا، کہاں وہ عالی مرتبہ اور عالی نسب۔ میں آج تک قریش کے کسی فرد کے سامنے نہیں بیٹھا تھا۔ میرا منصب یہ تھا کہ میں ان کے روبرو جاؤں تو استعطا رہوں، لیکن ایک چٹائی پر ان کے ساتھ بیٹھنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں انتہائی تذبذب کے عالم میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے مخصوص مشفقانہ انداز میں میری مدد فرمائی۔ دیکھو بلال، اگر تم بیٹھو گے نہیں تو علی ہم کو کھیل اپنے نہیں دکھائے گا۔ میں بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اہل منصب کے پہلو میں ایک ہی چٹائی پر، اور یہیں سے میری 22 سال پر محیط شب روز کا یہ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحے تک رہا۔ اس تمام عرصے میں ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ چلا، ان کے ساتھ سفر کیے۔ مدینہ منورہ میں انہیں صبح نماز کے لیے بیدار کرنے کی سعادت بھی میرے ہی مقدر میں آئی۔ صبح جب میں اذان کے لیے جاتا تو پہلے ان کو بیدار کرتا، ان کے حجرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتا اور کہتا، یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے،
ہاں میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور یہ وہ مرتبہ ہے جس پر شاہان عالم رشک کرتے ہیں۔ اس دن جب میں ان کے ساتھ چٹائی پر بیٹھا تو بیٹھا کیا، عرش الہی کی بلندیوں تک اٹھ گیا۔ جب علی اپنے کھیل دکھا رہے تھے تو سارا گھر خوشیوں سے معمور ہو گیا تھا۔ وہ پھلانگتے تھے، کودتے تھے، کلا بازیاں لگاتے تھے الٹی سیدھی، اور پھر ہوا میں اچھلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہوا میں ہی پکڑ کر اپنے بازو میں لے لیتے۔ بچوں کو ان سے بڑا پیار تھا، وہ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے، ایسے لگتا کہ ان کے اندر کوئی کشش ہے جسے صرف بچے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لوگوں سے ان کی عمر اور مزاج کے مناسبت سے گفتگو کرتے، بچوں سے بچوں کی باتیں، بچوں کے لطیفے، بچوں کے مذاق، اور بڑوں سے بڑوں کی دلچسپی کی باتیں۔ ایک دن مدینہ میں نماز پڑھنے تشریف لائے تو شانوں پر ایک چھوٹی سی بچی کو سوار کرایا ہوا تھا۔ یہ بچی ایک ننھے فرشتے کی طرح مسجد میں سب سے اونچی نظر آ رہی تھی، اور اپنی معصومیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کھینچنے کی بھی گستاخی کر رہی تھی۔ اسے بہت دیر تک شانوں پر بٹھائے رکھا، اتارا اس وقت جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور نماز ختم کرتے ہی پھر اسے اٹھا لیا۔ اس بچی کا نام امامہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسی اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی، ابو العاص اور زینب کی دختر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑتا ہوں تو بات کہیں سے کہیں جا نکلتی ہے، بے شمار واقعات ذہن میں ابھرنے لگتے ہیں۔ کس کو چھوڑوں، کس کو بیان کروں، کہاں سے ابتدا کروں، کہاں انتہا۔ ان کی باتوں نے میری زندگی کے آخری دنوں کے ایک ایک لمحے کو حسن سے بھر رکھا ہے۔ چاروں طرف نور ہی نور پھیلا محسوس ہوتا ہے، اور نور کے اس دائرے میں ایک سیاہ نقطہ، کتنی رحمت ہے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیل ابھی جاری تھے کہ باقی افراد خاندان بھی وہاں آ گئے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سرور کائنات کی چاروں دختران، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ اپنا ایک الگ حلقہ بنا کر بیٹھ گئی۔ سب نے مجھے نہایت اپنائیت کی نظر سے دیکھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بیٹھتے ہی مجھ پر سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ حبشہ کہاں ہے؟ کیسا ہے؟ وہاں کے درخت کیسے ہوتے ہیں؟ پہاڑ کیسے ہوتے ہیں؟ پھول کیسے ہوتے ہیں؟ چڑیاں کیسی ہوتی ہیں؟ میں بیچارہ کیا جواب دیتا؟ میں نے حبشہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ادھر ادھر کے جواب دیتا رہا۔ اتنے میں امی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھجوروں کی ایک ٹوکری لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم نرم پکی پکی کھجوریں انگلیوں سے دبا دبا کر دیکھتے اور مجھے دیتے جاتے۔ خود کھانے کے لیے جو کھجور بھی ہاتھ میں آتی کھا لیتے تھے۔ پھر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے لیے بکریوں کا تازہ دودھ منگوایا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے 15 سال بڑی تھی، دراز قد، خوش خرام، خوش مزاج، پروقار۔ اس عمر میں بھی وہ ایک خوبصورت خاتون تھے۔ وہ 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں رہی، جب تک انتقال نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس خواہش کا اظہار فرمایا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ دونوں کا آپس میں بے حد پیار تھا۔ زندگی بڑی خوشیوں میں بسر ہو رہی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، قاسم اور عبداللہ، لیکن ان کا صغر سنی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ قاسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی اولاد تھے، زینب سے بھی پہلے۔ انہی کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، فاطمہ سے بھی۔ اب دن ڈھلنے لگا، سائے دراز ہوتے جا رہے تھے، باہر تھوڑی سی ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی، اور مکہ جو دھوپ کی حدت میں دم سادے پڑا تھا، آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا تھا۔ مکہ ہوا کے جھونکوں سے بیدار ہوتا ہے۔ گرمی میں اتنی گھٹن ہوتی ہے کہ سانس لینا بھی دوپہر ہو جاتا ہے۔ ہوا چلی تو سب نے گہرے گہرے سانس لے کر ان کا خیر مقدم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو باہر بیٹھتے ہیں، صحن میں موسم بہتر ہوگا۔ میں اٹھنے کو تو اٹھ گیا، لیکن اٹھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں تو تقریباً اپاہج ہوں۔ میں اپنا بوجھ نہیں سنبھال پا رہا، لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا۔
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر مجھے سہارا دیا اور اپنے بازو میں سنبھال کر مجھے دوبارہ بٹھا دیا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتحال دیکھی تو بیٹیوں کو آواز دے کر کہا کہ کمبل اور گرم تیل لے آئیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور علاج تھا۔ اٹھنے کی کوشش کرو بلال، خون کو گردش میں آنے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ میں اپنی ٹانگیں سیدھی نہیں کر پا رہا تھا، ان پر وزن ڈالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے کھینچ کر اٹھانے کی کوشش کی اور میں ان کا ہاتھ تھامے ہوئے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اس بار جب میں کھڑا ہوا تو اپنا سارا درد وہیں چٹائی پر ہی چھوڑ آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی معجزے نہیں دکھاتے تھے، انہی بیماروں کو شفا یاب کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ وہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، پانی پر چل کر نہیں دکھاتے تھے، لوہے کو پانی پر تیرا کر لوگوں کو حیرت میں نہیں مبتلا کرتے تھے، اور نہ ہی زخموں سے نڈال غلاموں کا درد رفع کرنے کے لیے کوئی اعجاز دکھاتے تھے۔ اس شام بھی جب انہوں نے مجھے اٹھایا، ان کے ہاتھوں کی لمس سے میرا سارا درد دور ہو گیا، اور انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا، وہ ان باتوں سے بہت بلند تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ مجھے تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت عطا کی، اور یہ ان کا وصف تھا کہ وہ ہر شخص کے اندر چھپی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کو دیکھ لیتے تھے اور اسے ان کا شعور دے دیتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہر شخص کے اندر فطری طور پر رحم کا جذبہ موجود ہے تو انہوں نے سب کو اس کا ادراک کرا دیا، اور اس طرح انسان کی ہی یہ فطری خوبی ابھر کر سامنے آ گئی اور زندگی کا روزمرہ بن گئی۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیض وائز کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں، اور ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا نگہبان ہو۔ والسلام۔